محتمین کا روحانی باپ ہوں، اور پھر ادارے کی بنیاد اساس سے لے کر ایک ربع صدی ہو گئی ادارے کو، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہمارا اس کی رفاقت سے ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک کیفیت ہے، یہ ہماری ایک قیمتی متاع ہے، اور اس کے تحفظ، اس کی ذمہ داری، اس کے تقاضے، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ آج میرا موضوع جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا عام موضوع سے، ان 24-25 سالوں سے ذرا موضوع مختلف ہے، اور اگر میری گفتگو ریکارڈنگ ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، امانتاً دیانتاً وہ ریکارڈنگ ہونی چاہیے، میں خوشی محسوس کروں گا، کیونکہ میں بے خوف و خطر اپنی بات کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ حکومت سے متعلق ہو، چاہے کسی ایجنسی والے سے متعلق ہو، چاہے وہ میری ذات سے متعلق ہو، آپ سے متعلق ہو، تو لا یخافون لومۃ لائم، اس لیے اس قسم کی کوئی چیز کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ ہم اپنی کوئی بات چوری چھپے کہیں یا گھبرائیں کہ یہ بات کہی تو باہر نہ جائے، کوئی کہے گا تو کیا کہے گا، نہیں، لوگ تو بات کہی اس لیے ہیں کہ باہر جانی چاہیے اور ضرور جانی چاہیے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا 24-25 سالوں میں، 26-27 سالوں سے ذرا مختلف بات، وہ بات میں پہلے نمبر پر تمہیں آپ کو عرض کر دوں کہ آپ اپنے دل اور دماغ میں، میری بیٹیاں بھی، بہنیں بھی، استانیاں بھی، اساتذہ بھی، طلبہ بھی، اور آپ حضرات بھی یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہماری بنیادی شناخت جو ہے اس خدا کی مخلوق میں، بنیادی شناخت جو ہے اس زمین میں پیدائش کے بعد جو ہم اس دنیا میں آئے، اور ہماری شناخت جو ہے وہ یہ ہے کہ رب نے ہم پہ کرم فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے، ہمیں اپنے بندوں میں انسان بنایا۔ یہ اس کا کرم ہے، فضل ہے، اس میں ہماری کوئی کمائی نہیں، ہمارا کوئی زور نہیں، یہاں کسی کی سفارش نہیں کہ جناب وہ چاہتا تو جانوروں درندوں سے بنا دیتا، چاہتا تو پرندوں سے بنا دیتا، چاہتا تو وہ کوئی اور مخلوق سے کر دیتا، لیکن اس کا انتہائی کرم اور فضل ہے جس میں مرد اور عورتیں دونوں برابر کے شریک ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، رب ذوالجلال نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے ایک فرد بنایا، اور ہماری بنیادی شناخت یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم بندے ہیں۔ باقی انسان ہو کر سارے کے سارے ون ٹو آل، کوئی ایک بھی میراثی کا پتر ہے تو چاہے سید کا پتر ہے، کوئی بھی ہے، عورت ہے، مرد ہے، سارے کے سارے ہم آل نبی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اتھے آتے تو کسی نے تھوڑی جی وقتی طور پہ ہو سکتا ہے تھوڑا علم جڑا ہے حقیقت چ آ جائے تو میرے نال مناظرے تے شروع ہو جاؤ کہ آج تو تسی ساراں نو سیداں نال غلا دیتا، آل نبی تو اسی سیداں نو سمجھ دے رہے تے اج تسی ساراں نو کہہ دیتا آل نبی تے موجاں ہو گئیاں۔ تو مسلم غیر مسلم کوئی کسی میں بھی فرق نہیں، مسلمان بھی آل نبی، غیر مسلم بھی آل نبی۔ اب میں تو دو ہاتھ آگے بڑھ کے الٹا بات کہہ بیٹھا ہوں۔ ایک آدمی مناظرہ کر رہا ہو، بیٹھا ہو، بحث جھگڑا کر رہا ہو، تو ایک ہندو نے کہہ دیا یار کہڑے چکر چپائے بیٹھے نے، یہ دس تو پنجابی سے کہ آپ سارے آدم دی اولاد ہیں کہ کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا آدم اللہ دا نبی ہا کہ کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا نبی ہا۔ انہوں نے کہا آپ سارے آل نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نبی ہونے میں تو کوئی شک نہیں، وہ تو اللہ کے سچے نبی اور نبی اول ہیں۔ آل نبی ہونے میں تو ایک رائی کے برابر شک نہیں، آل نبی ہونے میں۔ آل رسول ہونے میں تقسیم ہے۔
آل رسول میں۔ پھر اس کے بعد مسلمان ہونے کے بعد وہ امت جس کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوا، ایمان نصیب ہوا، اتنے آتے ونڈ ہو گئی تو ایک وہ ہے جنہوں نے کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہویا۔ تو اللہ دا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آل نبی بنا کے پھر حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے آل رسول بنا کے، نبیوں میں پہلے نبی حضرت آدم ہے اور رسولوں میں پہلے رسول کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ نبیوں میں پہلے نبی حضرت آدم، رسولوں میں پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ آل نبی ہو کر، آل رسول ہو کر آگے چل کے رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا تو ہمارا شمار ایمان والوں میں ہو گیا۔ قرآن میں جتنی جگہوں پہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ یہ جو جملہ جہاں جہاں آتا ہے وہیں وہیں میرا رب ہمیں پکارا، ہمیں بلا یا ایھا الذین آمنوا۔ اور جب قرآن کہیں یہ بولتا ہے یا ایھا الناس تو وہاں قرآن تقسیم نہیں کرتا، وہاں قرآن دونوں کو بلاتا ہے، ایمان والوں کو بھی بلاتا ہے، کافروں کو بھی بلاتا ہے، البتہ نشانے پہ کافر ہوتے ہیں، سب سے پہلے مخاطب وہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں قرآن کریم نے جب ہمیں کتنی بڑی بات کہی، میرا رب ہمیں بلائے اور یوں کر کے کہے یا ایھا الذین آمنوا، خالی کبھی گننے شروع کر دو قرآن پاک میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتنی دفعہ اللہ نے یوں کر کے بلایا، بلانے والا کون ہے اور بلا کس کو رہا؟ ایمان والوں کو بلا رہا۔ ایمان والوں میں پھر پچھلے سچے برگزیدہ نبیوں کی امتوں میں ایمان والے بھی آئے، لیکن اللہ کا سب سے بڑا کرم فضل، سب سے بڑا احسان ہم پہ یہ کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا کائنات عالم میں ہوئے زمین پر خدا کی مخلوق میں اس جیسا کسی بھی جہت میں کوئی دوسرا نہیں، کسی صفت میں بھی، وہ اپنی ہر ادا میں، وہ اپنی ہر صفت میں اور اپنی ہر صورت و سیرت میں وہ یکتا ہے، اکیلا خدا کی مخلوق میں۔ خوبصورتی میں اکیلا ہے، امام الانبیاء جیسی خوبصورتی، سید الانبیاء جیسی خوبصورتی ہے کوئی ماں کا لال، کوئی اس ماں کا بیٹا لے آئے جو کہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی جیسی کوئی خوبصورتی کسی اور کی بھی ہوگی؟ نہیں، یہ ہمیں عقیدہ رکھنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ علم میں بھی وہ یکتا تھے، خوبصورتی میں بھی یکتا تھے، حسن میں بھی یکتا تھے، شجاعت میں بھی یکتا تھے۔ ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی صفت میں ان کا کوئی ثانی ہو، ان کی ہر صفت میں میرے آقا یکتا نظر آتے ہیں۔ خدا کی مخلوق میں اپنی صفات میں وہ اکیلے نظر آتے ہیں، ان جیسا کوئی اور نہیں، وہ اکیلے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں تیری ان سال